السلام علیکم کلاس، میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ وعلیکم السلام میم. جی میم آواز آ رہی ہے. ابھی آپ لوگوں کی کلاس میں 36 اسٹوڈینٹس آئے ہیں. ٹوٹل انرولمنٹس کتنی ہیں؟ 49 ہے دونوں سیشنز میں. میم ہماری اے سیکشن کی 46 ہے. اوکے، تو بی سیکشن کے بھی آئی تھنک اتنے ہی ہیں. تو یہ تو جی زیادہ میم. اسٹوڈینٹس 41 ہوئے ہیں ابھی. اچھا، تو ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. جو بچے پھر آئیں گے وہ ریکارڈنگ سن لیں گے. سٹارٹ کرواؤں میں؟ یس میم. یس میم. اوکے. اسکرین سب کو نظر آ رہی ہے بیٹا؟ یس میم. میم اٹینڈنس ادھر ہی لگانی ہے، مارک کرنی ہے. بیٹا اٹینڈنس جو ہے نا آپ لوگ یہاں پہ کمنٹس میں لکھ دو. اور آج کے لیے یہ فیور کر دو کہ کیونکہ 2 کلاس کمبائن ہے تو سی آر یا جی آر دونوں کلاسز کے نا کمپائل کر دیں. نیکسٹ سے ہم الگ الگ لیں گے تو پھر باقی میں خود دیکھ لوں گی. ٹھیک ہے؟ اوکے میم. اچھا، اب میری بات سنو. ابھی جب تک میں پڑھاؤں گی تب تک کوئی درمیان میں بولے گا نہیں. میں جو پوچھوں گی صرف اس کا جواب دینا. اینڈ پر میں آپ لوگوں کو ٹائم دوں گی. جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا وہ لکھتے جانا ساتھ ساتھ. تو ہم اینڈ پہ دوبارہ سے ڈسکس کر لیں گے. اب درمیان میں بولو گے تو پھر انٹرپشن ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا وہ سب بچوں کی سیکوینس ٹوٹے گی. ٹھیک ہے؟ اوکے میم. چلو اب میں سٹارٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اب جہاں پہ کسی کو آواز نہیں آئے اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو مجھے فوراً سے بتانا ہے. کیونکہ ابھی مجھے میرے آگے سلائڈس کھلی ہوئی ہیں تو مجھے گوگل میٹ پہ کیا چل رہا ہے وہ نہیں نظر آئے گا. اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا بیٹا، ابھی تک ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ فورینزک سائنس کی بیسکس پڑھ لی تھی. ہم لوگوں نے دیکھا تھا اس کی ہسٹری بھی پڑھی تھی اور ہم لوگوں نے پاکستانی ورسز گلوبل کانٹیکس بھی پڑھ لیا تھا. مطلب کہ ہم نے ابھی تک جنرلائز وے میں یہ دیکھ لیا ہے کہ فورینزکس ہوتی کیا ہے اور فورینزکس کی ہمیں کہاں کہاں پہ جابس مل سکتی ہیں اور اوور آل ورلڈ میں کتنا کام ہو گیا فورینزکس کے اوپر اور ہمیں فورینزکس کی ضرورت کیوں ہے. یہ سب کچھ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا تھا. آج کے ٹاپک میں ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے فیلڈ آف فورینزک سائنس. اب پی پی ٹی آپ لوگوں کو فل نظر آ رہی ہے یا جتنا چھوٹی والی نظر آ رہی ہے بڑی کر دوں؟ میم کمپلیٹ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی ہے ڈفرنٹ فیلڈ آف فورینزک سائنس. یہ نا آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھا ہے. جب آپ لوگوں نے پڑھی تھی نا لیبس کے اندر ڈفرنٹ یونٹس پڑھے تھے اس میں آپ لوگ یہ لوگ پڑھ چکے ہو. لیکن یہاں پر جو ہے نا ہم اس کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے ود پراپر ڈیفینیشنز. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ فورینزکس کیا ہوتی ہے. فورینزکس ایسی سائنس ہے جس میں ہم لوگ ہر ایک سائنس پڑھیں گے ٹو سیک جسٹس. ہمیں جسٹس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی کیس کو ریزالو کرنے کے لیے جو کوئی بھی سائنس ریکوائرڈ ہوگی وہ ساری کی ساری فورینزکس میں آئے گی. مطلب کہ ہمیں اس میں بھی پاسبلٹی ہے کہ ہم اس میں بایو پڑھیں، ہو سکتا ہے ہم اس میں کیمسٹری پڑھیں. ٹریس ایویڈنس اگر ہم نے اٹھانے ہیں تو ہمیں ٹریس کیمسٹری بھی پڑھنی پڑے گی. اس کے علاوہ ہم پیتھولوجی بھی پڑھیں گے بیکاز ہم نے پوسٹ مارٹم انویسٹیگیشن کرنی ہے. کوشچن ڈاکیومنٹ اگر ہے کوئی ایسا فراڈ ڈاکیومنٹ ہے تو اس کو انالیسس کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کے اسپیشلسٹ چاہیے. تو اس کے اندر کوئی ایک پرسن نہیں ہوتا جو ایک فیلڈ جس کی ایک فیلڈ جو ہے وہ ہو. اس میں بہت سارے ڈفرینٹ طرح کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ مل کے کیس کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی جو ہمارے پاس فیلڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس فورینزک اودونٹولوجی. اودونٹولوجی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ڈینٹسٹری. جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں نا ان کو بولتے ہیں ڈینٹسٹری جو ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں اودونٹولوجی. تو فورینزک اودونٹولوجی کیا ہوتی ہے؟ فورینزک اودونٹولوجی میں نا آپ لوگ پڑھتے ہو دانتوں سے ریلیٹڈ ڈیٹا. جو آپ کو کسی بھی ڈیڈ باڈی کے اوپر یا اسکل اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کے دانت اگر ملتے ہیں تو دانتوں سے آپ کیا انفارمیشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو. وہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ریٹریو کرنا ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہو ود دا ہیلپ آف فورینزک اودونٹولوجی. تو اب
بات کرنے والی یہ ہوگی کہ ود دا ہیلپ آف ٹیتھ ہمیں کیسے پتہ لگ سکتا ہے کچھ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہوتی ہے. اس کا ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمیں ٹیتھ سے بھی بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہیں جس کی مدد سے ہم کیس کو ریزالو کر سکتے ہیں. بیکاز آپ دیکھو گے ہم کہتے ہیں 32 ٹیتھ ہوتے ہیں لیکن ہر بندے کے 32 نہیں ہوتے ہیں. آپ کے دانتوں کے اندر کہیں کیڑا لگا ہوگا, کوئی دانت ٹوٹا ہوگا, کوئی دانت چھوٹا ہوگا, تو آپ کے دانتوں کا پیٹرن آپ کے بھائی کے دانتوں سے, آپ کے امی کے دانتوں سے ڈفرینٹ ہوگا. ہر انسان کا جو دانتوں کا پیٹرن ہوتا ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس اس کا ڈینٹسٹری کا کوئی ڈیٹا آلریڈی پڑا ہو, فار ایگزامپل ایکس رے ہوا ہوا اس کے دانتوں کا وہ پڑا ہو, اور پھر اس بندے کی ہمیں ڈیڈ باڈی ملے اس حالت میں کہ ہمیں اس کی شکل صورت سے ہم شناخت نہیں کر سکتے ہیں, اس کا اسکل نہیں ملا ہے, تو اگر ہم اس اسکل کا ایکس رے کریں گے اور جو ہمارے پاس آلریڈی ایکس رے پڑا ہوا ہے اس کو کمپیئر کریں گے تو فائنڈ آؤٹ ہو سکتا ہے نا کہ یہ وہی پرسن ہے کہ نہیں پرسن. تو وہ سب کچھ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے فورینزک اودونٹولوجی کی فیلڈ ہوتی ہے. دوسری فیلڈ ہوتی ہے ہمارے پاس فورینزک اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی آف اسکیلیٹن ریمینس. مطلب کہ اب یہ ہے کہ آپ کو ڈھانچے ملے ہوں, ڈیڈ باڈی بریڈ ہوئی بھی ہوں, تو ان کی جو ہے نا ہمارے پاس اسکل ملے ہمیں یا اس کا اسکیلیٹن ملے, تو اسکیلیٹن سے بھی ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہیں. ایون اسکیلیٹن سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس انسان کی پریویس زندگی کیسی تھی, کیونکہ اگر وہ مزدور ہوگا تو اس کے ہاتھوں کے اور جو بازوؤں کے مسلز ہوں گے وہ اسٹرانگ ہوں گے, تو اس کی بونز بھی اسٹرانگ ہوں گی, بونز وہاں سے اسٹرانگ ہوں گی, تو وہاں سے ہمیں پتہ لگ جائے گا. اس کے علاوہ ہمیں اس انسان کی یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میل ہے کہ فیمیل ہے. ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی ریس کیا ہے, مطلب کہ وہ ادھر افریقن تھا یا وہ ایشین تھا یا وہ کوکیشین تھا. کیونکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا جو افریقنز ہوتے ہیں ان کے جو اسکل کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ ہیں, ہماری جو شکل کا جو جو کا پورشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہم اگر چائنیز کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو شکل صورت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ اور طرح کی ہوتی ہے. تو اس طرح ہمارا جو اسکیلیٹن ہوتا ہے نا اس میں تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کر ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ کس ریس سے ریلیٹڈ ہے. پھر آتی ہے ہمارے پاس فورینزک کیمسٹری. تو آپ لوگ سب کیمسٹ ہو, یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ کیمسٹری کر کے بھی فورینزکس میں آگے جاب کر سکتے ہو. کیسے؟ بیکاز بہت سارے ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں, ہم لیب کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بہت آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کیمیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جیسے کہ اگر فنگر پرنٹ انالیسس ہم کر رہے ہیں تو اگر ہمیں وہ فنگر پرنٹ عام آنکھ سے نہیں نظر آ رہا تو ہم اس کے اوپر کوئی کیمیکل ڈالیں گے. تو وہ کیمیکل ڈالنے کے لیے کیمسٹ بھی تو ہمیں چاہیے نا, جو اسٹڈی کر سکیں اور ڈفرینٹ چیزوں کو اسٹڈی کر سکیں, ان کے اسٹرکچرس کو اسٹڈی کر سکیں, نیو کیمیکلز ہمیں بتا سکیں, ٹریس ایویڈنس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو اس طرح فورینزک کیمسٹری کی بھی ایک بالکل الگ سی برانچ ہوتی ہے. پھر آتی ہے ہمارے پاس فورینزک میتھمیٹکس. میتھس کا ہمارے پاس فورینزکس میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ دیکھو, میتھس کا اس لیے کام ہو سکتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی کیس ریزالو کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر ڈفرینٹ ریلیشنز بنا رہے ہوتے ہیں نا. ہم فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ اس کرائم سین کے اوپر تھے تو نہیں, ہمیں ڈفرینٹ ایویڈنس ملے اور ان ایویڈنس کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ہم نے اپنی انالیسس کی, ہم نے ریلیشن شپس فائنڈ آؤٹ کیے کہ یہ والا جو ایویڈنس ہے, جو یہ ہمارے پاس کنٹرول ایویڈنس ہے, اس سے کتنے پرسنٹیج اس کی ویلیو آپس میں میچ ہوتی ہے. تو فورینزکس جو ہوتی ہے نا وہ 100% کوئی ہمیں اتھینٹک بات نہیں کرتی. ہم پورا کا پورا جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پروبیبلٹی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ اسٹیٹس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, ہم پرسنٹیج ویلیوز دے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم نے کہا تھا کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس جو ہیں ان کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں آئے گا کہ 100% اس کی پاسبلٹی ہے کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہم نے یہی پڑھا نا کہ کچھ نہ کچھ آپس میں مکس اینڈ میچ ہو رہا ہوتا ہے. تو میچ ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم پرسنٹیجز فائنڈ آؤٹ کر سکیں. جب بھی ہم لیب رپورٹ دیتے ہیں نا فورینزکس کی, تو ہم اس کے اندر بھی ایسے نہیں لکھتے ہیں کہ 100% یہ والا جو ہمیں بلڈ پیٹرن ملا یا جو بھی ہمیں ایویڈنس ملا اس کی بیس پہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ 100% یہی پرسن کرمنل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 99% یا 80% یہ بندے کی جو ہمارے پاس ڈیٹا ملا ہے یہ آپس میں کمپیئر کر رہا ہے, اور پھر ہم آگے یہ لکھتے ہیں کہ اس کی اور پاسبلٹی ہی نہیں ہے. مطلب ملینز میں ہم ڈیٹا دیتے ہیں کہ
اس پرسن کا کسی اور پرسن کے ساتھ سیم میچ ہونے کا ڈیٹا جو ہے وہ ملینز میں ہے. تو اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ ایک ہی پرسن ہوگا جس کا یہ والا جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ سیم آیا ہے. تو اس طرح ہم پرسنٹیج ویلیوز دیتے ہیں. ہم کبھی بھی 100% شیورٹی سے نہیں کہہ رہے ہوتے بیکاز ہم اس جگہ کے اوپر نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں فورینزکس میں میتھس کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو میتھس میں کیا کام کرنے کے دیتی ہے, ہمیں ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. پھر ہے آگے ہمارے پاس فورینزک پیتھولوجی. پیتھولوجی کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ مارٹم انویسٹیگیشن جو لوگ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو کیسز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی فورینزک رپورٹ ابھی آنی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد جب فورینزک رپورٹ آتی ہے تو اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کی موت کتنے ٹائم پہلے ہوئی تھی, اور کھانے سے مطلب مرنے سے پہلے اس انسان نے کیا کھایا تھا لاسٹ ٹائم پہ, یہ بھی بتایا ہوا ہوتا ہے. وہ کیسے ہم سب کچھ پتہ لگتا ہے بیکاز ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پوسٹ مارٹم کا ایک اور نام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آٹوپسی. تو آٹوپسی اور پوسٹ مارٹم ایک ہی بات ہے, اس میں آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس کوئی ڈیڈ باڈی آتی ہے نا, ہم اس کو اب یہ کام فورینزکس والے لوگ نہیں کر رہے ہوتے, یہ فورینزکس میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا اسپیشلسٹ, وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں پوسٹ مارٹم انویسٹیگیشن. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ڈیڈ باڈی آتی ہے, ہم اس کو کھول کے اس کے ہر ایک آرگن کو نکال کے وے کرتے ہیں, اور اس کی پکچرز کھینچتے ہیں, اور اس کے ٹیشوز لیتے ہیں, اور پھر ان کو سلائڈز میں رکھ کے چیک کرتے ہیں. ان کے اوپر مطلب کہ پوری کی پوری باڈی کھول کے نا ہم ہر ایک چیز کو چیک کرتے ہیں, فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اصل ریزن آف ڈیتھ کیا تھی, اور ہر ایک چیز کے پکچرز بناتے ہیں, اور پھر ہمیں وہاں سے بہت سارا ڈیٹا مل جاتا ہے. اب فورینزک پیتھولوجی کا بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل لیکچر لیں گے, یہ میں نے آپ لوگوں کو دینا ہے. تو ابھی آپ کو میں اتنا سمجھا رہی ہوں کہ فورینزک پیتھولوجی یہ ہوتی ہے کہ اس میں پوسٹ مارٹم انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا کیسے ڈیتھ ہوئی تھی, کیا مینر تھا, کتنے ٹائم پہلے ڈیتھ ہوئی تھی. بہت ساری انفارمیشن نا ہمیں پیتھولوجسٹ میں مل جاتی ہے. پھر آگے ہے ہمارے پاس لیٹنٹ پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن. لیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے دھندلے سے پیٹرنس. پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن مطلب پرنٹس کہاں کہاں ہوتے ہیں باڈی کے اوپر, ہمارے ہاتھوں کے پرنٹ ہو گئے, ہمارے فنگر پرنٹس ہو گئے, ہمارے پاؤں کے پرنٹس ہو گئے. تو لیٹنٹ پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کرائم سین کے اوپر فنگر پرنٹس, فٹ پرنٹس, پام پرنٹس کہاں کہاں پر ہیں, اور ہم پھر ان کو اٹھاتے ہیں, اور ان کی مدد سے ہم کرائم سین کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ لیٹنٹ پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ایک بڑی ٹرم ہے. اس کے اندر تمام کے تمام پرنٹس جو ہوتے ہیں دھندلے پرنٹس, مطلب دھندلے پرنٹس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو آپ پورا انگوٹھا لگاؤ گے تو پورا آپ کو انگوٹھے کا پرنٹ ملے گا. کہیں کہیں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی ایک سائڈ ہلکی سی لگی ہے ایک جگہ کے اوپر, تو چھوٹا سا پرنٹ آیا ہے. وہ جو دھندلا سا پرنٹ آیا ہے نا, اس کو اٹھانے کا میتھڈ ہوتا ہے لیٹنٹ پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ یس جی میم. میم. تو وہ ہوتا ہے لیٹنٹ پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن. اس کے بعد ہوتی ہے ہمارے پاس فورینزک پوڈیاتری. یہ ہے پوڈیاتری, ایل نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. فورینزک پوڈیاتری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس کے اندر صرف اور صرف پاؤں کے پرنٹ اکٹھے کرنے. مطلب یہ وہ برانچ ہے فورینزکس کی جس کے اندر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے پاؤں کے جو پرنٹس ہوتے ہیں, فٹ پرنٹس, یا ہمارے پاس جو جوتوں کے پرنٹس ہوتے ہیں نا, آپ اپنے جوتے دیکھو, اس کو الٹا کر کے نیچے سے دیکھو تو آپ کا جوتے کا پرنٹ ڈفرنٹ ہوگا, آپ کے بھائی کے جوتے کا پرنٹ ڈفرنٹ ہوگا. ڈفرنٹ جو برانڈ ہوتے ہیں ان کے نیچے کا پرنٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے نا, ڈفرنٹ پیٹرنس ہوتے ہیں. تو یہ والے جو پیٹرنس ہوتے ہیں, اگر ہمیں یہ بھی کرائم سین کے اوپر کہیں مل جائے نا, تو اس کی مدد سے بھی ہم کیس ریزالو کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بیکاز کہ اگر ہمیں وہ پرنٹ ملا, ہم نے وہ پرنٹ کی پکچرز کھینچ کی, ہم نے وہ پرنٹ اٹھا لیا, پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ویسے ہی پرنٹ کے جوتے ڈھونڈے آس پاس کے گھروں میں, تو اسی سائز کا ویسے ہی ٹیئر اینڈ ویئر والا جوتا ہمیں اگر کہیں اور سے آس پاس سے جو بھی سسپیکٹ ہے اس سے مل گیا, تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ جوتا اسی پرسن کے جوتے کا نشان ہے. تو اس طرح کافی سارے کیسز جو ہوتے ہیں وہ اس کی مدد سے بھی سالو آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو فورینزک پوڈیاتری کے اندر ہم نے جوتوں کے پرنٹ یا فٹ پرنٹس جو ہمیں ملتے ہیں کرائم سین کے اوپر, وہ ڈیل کرتے ہیں. پھر آتی ہے ہمارے پاس فورینزک ڈکٹائلوسکوپی. فورینزک ڈکٹائلوسکوپی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھوں کے پرنٹ, ٹھیک ہے. دس از دا اسٹڈی آف فنگر پرنٹس ٹو سالو اے کرائم سین. جب آپ کے جو ہاتھوں کے جو پرنٹس ہیں نا, فنگر پرنٹس ہیں, ان کو ڈیٹیکٹ کرنا, ان کو کیسے اٹھانا ہے, کون کون سی لائٹنگ استعمال ہونی ہے, کس طرح ہم نے اٹھا کے جو ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے پرنٹس کس طرح لینے ہیں. اب نا یہ بھی ہوتا ہے, ایک تو وہ پرنٹ ہوتا ہے جو آپ نادرا میں جا کے دے کے آتے ہو, کہ ہم نارمل جیسے ہم انگوٹھا لگاتے ہیں, آپ نے کوئی بھی ڈاکیومنٹ کرنا ہو تو ساتھ وہ انگوٹھا لگا
लगवाता है ना वो ब्लू कलर की इंक के साथ, वो स्टैम्प पैड के साथ, वो जो होता है ना वो एक मेथड है प्रिंट उठाने का। इसके अलावा ना एक और मेथड भी होता है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट और टेक्निक्स भी होती हैं फिंगरप्रिंट्स लेने की लोगों की। तो फोरेंसिक डायग्नोस्कोपी में हम हाथों के प्रिंट्स को स्टडी करते हैं, जबकि फोरेंसिक पेडियाट्री के अंदर हम पाँव के प्रिंट्स और पाँव से रिलेटेड जितने भी प्रिंट्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं। और लेटेंट प्रिंट आइडेंटिफिकेशन में हम हाथों, पाँव, पाम प्रिंट्स हर एक चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन वो लेटेंट वाली मतलब धुंधले धुंधले जो निशान होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आगे है हमारे पास फायर आर्म्स एंड बैलिस्टिक्स। फायर आर्म्स एंड बैलिस्टिक्स को हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। फायर आर्म्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा वेपन जिससे गोली चल रही हो, ठीक है, फायर आर्म हो जिससे गोली निकलती हो। एंड बैलिस्टिक, बैलिस्टिक का मतलब होता है वो जो गोली निकलती है उसकी उस प्रोजेक्ट जो गोली निकलना होता है मतलब कि प्रोजेक्टाइल, कोई चीज उड़ के जा रही है ना दूसरी तरफ को मिसाइल की तरह, तो वो जो बैलिस्टिक का जो एंगल होता है उसकी इंफॉर्मेशन निकालना। तो फायर आर्म्स एंड बैलिस्टिक्स के अंदर हम ढूंढते हैं कि क्राइम सीन के ऊपर अगर हमें कोई वेपन से, कोई बंदूक से कोई गोली चली हो या कोई पिस्टल से कोई गोली चली हो तो उस गोली का एंगल क्या है और उस वेपन के ऊपर से आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो सब कुछ हम रिट्रीव करते हैं इस वाले जो है वो ब्रांच में। फिर आती है हमारे पास फोरेंसिक बॉटनी। फोरेंसिक बॉटनी का मतलब ये होता है कि अब इसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो प्लांट्स का क्या फायदा हुआ फोरेंसिक्स में, मतलब एक प्लांट को देख के आप कैसे क्राइम सीन को रिजॉल्व कर सकते हो। होता है, ऐसे भी होता है कि विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स भी बहुत सारे केसेस रिजॉल्व हो पाते हैं। वो कैसे हो पाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान की डेथ हुई है, उसको मारा गया है जंगल में ले जाके और फिर उसकी बॉडी को उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट किया गया है। तो क्या होगा ड्यूरिंग शिफ्टिंग उस बॉडी के साथ अगर घसीट रहे हो या कुछ भी करे तो पत्ते और डिफरेंट डिफरेंट पोलन्स और प्लांट्स जो है वो उस बॉडी के साथ चिपक सकते हैं ना। तो वो वाले जो प्लांट्स उसके ऊपर लगे हुए हैं उस बॉडी के ऊपर, जब हम उन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि असल में ये जो क्राइम सीन हुआ है ये इस जगह के ऊपर नहीं हुआ जहाँ पे हमें रॉ बॉडी मिली है, ये किसी और जगह के ऊपर हुआ। तो हमें असली वाला जो क्राइम सीन है वहां तक पहुंचने में मदद मिलती है, इसलिए फोरेंसिक बॉटनी भी होती है। फिर हमारे पास है साइबर फोरेंसिक। साइबर क्राइम तो आप लोगों को सबको पता है क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी इंसान किसी को थ्रेट कॉल्स कर रहा हो या ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, तो वो सब कुछ जो होता है, फजूल में तंग कर रहा हो तो मैसेजेस कर रहा हो, तो वो सब कुछ जो होता है वो साइबर क्राइम वाले जो है वो उसको डील कर रहे होते हैं ना। तो साइबर फोरेंसिक्स भी यही होती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है सोशल मीडिया के ऊपर। हम ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हम गैदर करते हैं और प्रिजर्व करते हैं इंफॉर्मेशन डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस से और ऑनलाइन ऑनलाइन डेटा जिससे हम रिट्रीव करते हैं, तो वो सब कुछ साइबर फोरेंसिक्स में होता है। इससे आगे होती है हमारे पास फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई चीज रिक्रिएट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होगा कि इसमें हम लोग ना क्राइम सीन को रिक्रिएट करके देखते हैं। जिसका क्या फायदा हुआ, पता है क्या होता है, असल में जब हम लोग क्राइम सीन के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर क्राइम हो चुका होता है, उसके बाद ही हम जाते हैं ना। हम वहां से क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें इकट्ठी करते हैं, हम डिफरेंट तरह के एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, उनको पैक करते हैं। पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, फिर हम उसको उठाते हैं इस मेथड में कि कम से कम कंटेमिनेशन हो, और उसके बाद फिर हम उसको पैक करते हैं प्रॉपरली ताकि लैब तक पहुंचने से पहले वो डेटा खराब ना हो जाए। फिर हम उसको लैब में लेके जब चले जाते हैं तो लैब में उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट लगते हैं और फिर लैब वाले अपनी फाइनल एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं। फिर क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारे लोग गवाह भी होंगे उस केस के ऊपर, तो जब हम अपनी फुल कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं ना, मतलब कि अब इस इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेक्टिव है वो भी काम कर रहा है और हमने डिफरेंट लोगों की टेस्टिमनी भी ली है, गवाही भी ली है, लोगों का विक्टिम से भी पूछा है कि क्या हुआ उसके साथ, जो क्रिमिनल्स हैं या जो सस्पेक्ट हैं उनसे भी पूछा है कि तुम बताओ इस टाइम पे कहाँ थे, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सारे मिला जुला के ना, सारे के सारे लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने मिलकर काम किया होता है वो इकट्ठे बैठते हैं और जो एनालिसिस आती है उस सबको मर्ज करके कंक्लूड करते हैं कि असल में क्राइम सीन में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हुआ होगा। तो हम वो हुआ होगा करने चेक करने के लिए हमें वो चीज दोबारा से करके देखनी होती है, तो हम मॉक करते हैं, हम इसको मतलब कि हम ड्रामा करके देखते हैं उस क्राइम सीन को वैसा ही कि इधर इसकी फिजिबिलिटी है भी, जो चीज हम सोच रहे हैं ये ऐसे हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोच रहे हैं कि जो चोर है वो पीछे वाली दरवाजे से आया है, विंडो से वापस गया है, तो ये हम करके भी देखेंगे, वो इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे कि अगर वो
پیچھے والے دروازے سے آیا ہے تو پیچھے والے دروازے کے اوپر اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے پاؤں کے پرنٹ مل جائے، ہو سکتا ہے اس کے کوئی جو ہے وہ کوئی بھی نشان ہمیں وہاں سے مل جائے، ہو سکتا ہے فنگر پرنٹس مل جائیں، تو ہم وہ ڈیٹا ڈھونڈیں گے کہ ہمیں کوئی ملا ہے، کوئی انالیسس ایسی آئی ہے کہ نہیں. اگر آئی بھی ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ وہاں سے آیا ہے، اور پھر گیا کہاں سے ہے وہ بھی ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اگر یہ کرائم جو ہے وہ 5 منٹ کے اندر اندر ہوا ہے تو 5 منٹ کے اندر کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک سائڈ سے آ کے پورا گھر گھوم کے دوسری سائڈ سے نکل جائے. تو وہ ہم سب کچھ کر کے دیکھتے ہیں، کر کے دیکھنے کے بعد ہی ہم اپنے آپ کو شیورٹی کر سکیں گے نا کہ ہاں جو بھی ہم سوچ رہے ہیں اپنے دماغ میں وہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی ہے. پھر ہم یہی چیز کورٹ میں جا کے پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سارا کا سارا ایویڈنس ہوتا ہے. پھر ہم کورٹ میں جسٹیفائی کر پائیں گے کہ یہ جو چیز ہم سوچ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ برانچ ہے نا وہ ہوتی ہے فورینزک بیولوجی. فورینزک بیولوجی میں کیا ہوگا، بایو میں کیا ہوتا ہے تمام کے تمام چیزوں سے ہم نے نکالنا ہوتا ہے ڈی این اے. تو ڈی این اے کی ٹائپنگ مطلب ڈی این اے کی پروفائلنگ یا ڈی این اے کے فنگر پرنٹنگ ہم کرتے ہیں فورینزک بیولوجی میں. یہ بھی مطلب ایک بڑی فیلڈ ہے، مطلب بایو سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہمیں کرائم سین کے اوپر ملتا ہے وہ ہم نکالتے ہیں فورینزک بیولوجی میں. بیٹا کسی بچے کا نا مائک چل رہا ہے، اس کو آف کر دو. اچھا جی، اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ برانچ ہے نا وہ ہے ہمارے پاس فورینزک ڈی این اے انالیسس. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ فورینزک بیولوجی جو ہے وہ ایک بڑی فیلڈ ہے، مطلب اس میں سارے کی ساری چیزیں جس سے بھی ہمیں ڈی این اے نکل سکتا ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ فورینزک ڈی این اے انالیسس مطلب اسی کا ایک اور نام ہے. فورینزک ڈی این اے انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام وہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جس کی مدد سے ہم کسی پرسن کا ڈی این اے فائنڈ آؤٹ کر سکیں اور پھر ڈی این اے میں سے ہم انفارمیشن نکال سکیں. اب یہ ہم کن کیسز میں ڈی این اے انالیسس کریں گے، یوزلی جیسے سیکشل اسالٹ کے کیس ہوا، ریپ کا کیس ہوا، تو اس کے اندر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سا پرسن کرمنل ہے. تو ہمیں کیا ملے گا، وہاں سے سیمن سیمپل ملیں گے. ہم سیمن سیمپل میں سے جب ڈی این اے نکالیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون سا وہ پرسن تھا جس نے یہ حرکت کی ہے. اسی طرح پیٹرنٹی اور میٹرنٹی کے کیسز بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ کافی دفعہ ایسا سچویشن بنتی ہے کہ مدر کا نہیں ہمیں پتہ لگتا کہ بچے کی ماں کون ہے، یا ایسے ہوتا ہے نا ہاسپٹل سے بچہ چوری ہو جاتا ہے یا بچے انٹرچینج ہو جاتے ہیں آپس میں. تو ہمیں اب کیسے پتہ لگے گا، بچہ منہ سے تو نہیں بتائے گا جو بھی پیدا ہوا ہے کہ میرے ابو کون ہے میری امی کون ہے. ہمیں کوئی ڈیٹا چیک کرنا پڑے گا نا. بچے تو چھوٹے چھوٹے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ماں نے بھی نہ دیکھا ہو اپنا بچہ تو اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس کا والا کون سا ہے اگر سارے کے سارے آپس میں مکس ہو گئے. تو ہم اس ٹائم کے بعد پیٹرنٹی اور میٹرنٹی ٹیسٹ کرتے ہیں. پیٹرنٹی مطلب پیرنٹس کو پتہ لگانا اور میٹرنٹی مطلب ماں کا پتہ لگانا. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر بچے کا بلڈ سیمپل لیتے ہیں، ماں باپ کا بلڈ سیمپل لیتے ہیں، جتنے بھی ہمیں ماں باپ لگ رہے ہیں نا کہ ان کے ہیں ان کے بھی بلڈ سیمپل لیتے ہیں. پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہم کمپیئر کرتے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا کہ جو ہمارا جو ڈی این اے ہے وہ 50% ہماری امی سے ملتا ہے اور 50% ہمارے ابو سے ملتا ہے. تو جس کا وہ بچہ ہوگا اس کا اس بچے کا ڈی این اے جو ہے وہ آدھا اس کی ماں سے مل رہا ہوگا اور آدھا اس کے باپ سے مل رہا ہوگا. اب ہمارے پاس سارے ماں باپ کا ڈیٹا ہے تو جو جس کے ساتھ میچ ہوگا 50% وہی اس کے امی ابو ہوں گے. تو اس طرح ہم فورینزک ڈی این اے انالیسس کرتے ہیں بہت سارے کیسز کو ریزالو کرنے کے لیے. پھر آگے ہمارے پاس ہے فورینزک سائیکالوجی. سائیکالوجی کا کیا مطلب ہوا، سائیکالوجی ہم نے کیوں استعمال کرنی ہے. سائیکالوجی یہ ہم نے پہلے بھی آئی تھنک میں نے کسی کلاس میں چیز ڈسکس کی ہے. سائیکالوجی مطلب کہ جیسے ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، یہ وہ والی فیلڈ ہے جس کے اندر ہم انسان کا بیہیویئر کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت سارے ٹائم کے اوپر جو کرمنل ہوتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی موویز دیکھی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی انسان پاگل اور اسے جرم ہو جائے تو اس کو جو سزا دی جاتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو اصل بندہ جس نے سوچ سمجھ کے حرکت کی ہو اس کے مقابلے میں کم کی جاتی ہے. اور بہت دفعہ اس کو پھر پاگل خانے بھیجا جاتا ہے، نہ کہ جیل میں. رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکاز اس انسان کے اندر وہ مینٹل کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وی نیڈ ٹو نو کہ وہ جو کرمنل ہے اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے. بہت دفعہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیو ٹو ڈپریشن، ڈیو ٹو انزائٹی، یا ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے اپنے بچپن میں جس کو وہ کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے ساتھ اگر آپ نے بچپن سے دیکھا ہو کہ آپ کو مار رہے ہیں آپ کے امی ابو، تو آپ کے دماغ میں بھی یہی امیج ہوگی کہ بھائی مار سے ہی جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کام کرے. تو آپ آگے اپنی یہی ڈیٹا جو ہے وہ آگے کسی اور کو کرو گے. امی ابو آپ کو ڈانٹتے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹتے ہو، اب اس کو مارتے ہو. تو یہ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے، مطلب آپ کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے نا وہ آپ کسی نہ کسی کو واپس کر رہے ہوتے ہیں اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں تو کسی اور کے ساتھ بھی یہی کروں گا تو مجھے سکون ملے گا. تو ایسی سائیکی لوگوں کی بنتی ہے.
تو فورینسک سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ میتھڈس کا استعمال کر کے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کرمنل ہے اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے, اس کا کرمنل کا بیہیویئر کیا ہے, اور اس نے وہ کام کیا تو کیوں کیا, تاکہ اگر ہمیں کاز پتہ لگ جائے گا کہ اس انسان نے چوری کی تو کیوں کی. اگر اس کی چوری اس وجہ سے کی ہوگی کہ اس کے گھر میں بیچارے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں اور ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا, اس لیے اس نے ان کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا, اس لیے اس نے بینک میں ڈاکہ ڈال دیا. تو اگر ایسی سچویشن ہوگی تو وی نیڈ ٹو نو, اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جاب کریٹ کریں گے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہماری جو نارمل آبادی ہے اس میں اس طرح کے پرابلمس ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو جرم کرنا پڑ رہا ہے, وہ چاہتے نہیں ہے پر ان کو کرنا پڑ رہا ہے. تو ہمیں ایک کاز پتہ لگ جائے گا, اور جب ہم اس کاز کو سیٹ کر دیں گے تو اس طرح کے جرم ہوں گے ہی نہیں. کیونکہ دیکھو اگر ہم جس چیز کی وجہ سے وہ انسان مجرم بن رہا ہے اگر ہم اس کو سیٹ کر دیں تو جرم کا اس طرح کے لوگ جو وہ جرم اس وجہ سے کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کریں گے, خود ہی سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. تو سوسائٹی بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے اس میں. پھر آگے ہمارے پاس فورینسک سیرولوجی. فورینسک سیرولوجی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے باڈی فلوئڈ کون کون سے ہوتے ہیں, سیمن, سلائیوا, بلڈ, آپ کا سویٹ, آپ کا یورین سیمپل, وامٹ مٹیریل جتنا بھی ہوتا ہے کرائم سین کے اوپر آپ کو جتنا بھی باڈی سے ریلیٹڈ لکوڈ مٹیریل ملتا ہے اس سب سے آپ جو ڈی این اے کھاؤ گے اس کو اکٹھا کرو گے وہ سب کچھ جو آتا ہے وہ فورینسک سیرولوجی میں آتا ہے. پھر آتی ہے ہمارے پاس فورینسک ٹاکسیکولوجی. ٹاکسیکولوجی کا مطلب کیا ہوا, ٹاکسنس کی اسٹڈی. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈرگس کا افیکٹ ہیومن باڈی کے اوپر. اگر کوئی انسان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ادھر کسی نے اس کو پوائزن تو نہیں دیا تھا, یا ہو سکتا ہے اس نے کوئی ڈرگس لیے ہوئے ہوں. تو ڈرگ کی آئیڈینٹیفیکیشن انٹو دا ہیومن باڈی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں فورینسک ٹاکسیکولوجی. پھر آتی ہے ہمارے پاس فورینسک ویڈیو انالیسس. فورینسک ویڈیو انالیسس کے اندر ہم ایگزامن کرتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ لیگل میٹرز کو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ویڈیو اس کو چیک کرتے ہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسی انسان نے فیک ہوتی ہے کسی انسان کی, یا آپ کوئی ویڈیو کے اوپر بلیک میل کر رہا ہو تو وہ ڈیٹا چیک کرنے کے لیے کہ ادھر یہ سچی چیز ہے یا یہ جھوٹی ہے یا یہ ایڈٹ کی ہوئی ہے کیا ہے, فورینسک ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر کا استعمال کر کے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ویڈیو انالیسس ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس آتی ہے موبائل ڈیوائس فورینسکس. موبائل ڈیوائس فورینسکس کے اندر نا آپ لوگوں نے موبائل سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کو یہ نا پرانے ٹائم کے اوپر ایک بات یاد ہوگی کہ پچھلے سالوں کی بات ہے کہ ایسے کیس چل رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ایسے جو فراڈ وغیرہ ہوئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بلیک بیری فون کا استعمال ہوا ہے اور ادھر سے ڈیٹا نکالنے کے لیے ان کو ڈیٹا نہیں ایکسیس میں نہیں آ رہا. تو وہ لوگ جو ڈیٹا نکال رہے تھے وہ کون تھے, وہ موبائل ڈیوائس فورینسکس ایکسپرٹس تھے. کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے فون کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے نا, چاہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دو, چاہے آپ اس کے اوپر ڈیلیٹ کر کے اس کے اوپر نیا ڈیٹا ڈال کے اس کو ڈیلیٹ کر دو, جتنا مرضی آپ اوپر نیچے کر دو, آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. تو آپ ڈیلیٹڈ میسیجز, ڈیلیٹڈ ہسٹری, سم کارڈ میں آپ کو کس کس نے کال کیے ہیں, کہاں کہاں کال گئی ہے, ہر ایک چھوٹی چھوٹی جو چیز ہوتی ہے نا وہ آپ واپس سے ریٹریو آؤٹ کر سکتے ہو. تو وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے بہت سارے ایسے کیسز میں جہاں پہ تھریٹ کالز آئی ہوئی ہوں, یا کسی ایسے ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی فون سے بھی تو بہت ساری انفارمیشن نکلتی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی انسان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس سے ڈیتھ سے پہلے اس کو لاسٹ کال کیا آئی ہے ہم اس کا فون چیک کر کے ہی بتاتے ہیں نا, جو بعد میں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بندے کو سسپیکٹ کے طور پہ ہم پکڑے ہوتے ہیں کہ آخری کال تم نے اس کو کی تھی تو تم نے کون سی بات کی تھی کہ اس کے بعد اس کی فوراً سے ڈیتھ ہو گئی, تو ہم اس بندے کو بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب کچھ کیسے ہم ڈیٹا نکالتے ہیں, وہ ہم ڈیٹا نکالتے ہیں ود دا ہیلپ آف موبائل ڈیوائس فورینسکس. پھر آتی ہے ہمارے پاس ٹریس ایویڈنس انالیسس. ٹریس ایویڈنس کا مطلب یہ ہوا جو چیز ٹریسز میں ہو, مطلب جو چیز بہت ٹائنی اماؤنٹ میں, بہت تھوڑی اماؤنٹ میں ہو. ٹریس ایویڈنس انالیسس کے اندر ہم وہ سب کی سب چیزیں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کرائم سین کے اندر اوپر سے, جو کہ عام آنکھ سے میں نظر نہیں آ رہی ہوتی, جو کہ بہت چھوٹی ہیں, جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم فوراً سے موو آؤٹ کر دے گی. فار ایگزامپل ہیئر, اگر آپ کو کرائم سین کے اوپر آپ اپنے بالوں کو جب کنگھی کرتے ہو, کنگھی کرنے کے بعد دیکھتے وہ گچھا سا بن جاتا ہے تو وہ فوراً سے اڑ رہا ہوتا ہے نا ہوا کے ساتھ, ہلکی ہلکی ہوا سے وہ اڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ ایک ٹریس ایویڈنس ہے. ود دا پیسج آف ٹائم جب تھوڑا دیر آپ چلے جاؤ گے تو وہ جو جہاں پہ بال پڑے ہوئے تھے وہاں پہ نہیں رہیں گے, وہ اڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے. تو جو بہت مائنیوٹ چیزیں ہوتی ہیں نا کرائم سین کے اوپر سے, ان کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ ہم سب کچھ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف ٹریس ایویڈنس انالیسس. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ یس یس میم. میم.
ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے نا وہ ہے ہمارے پاس بلڈ اسٹین پیٹرن انالیسس. اب یہ کیا ہے؟ بلڈ اسٹین ہے، یہ بلڈ انالیسس نہیں ہے. بلڈ اسٹین پیٹرن انالیسس کا مطلب کیا ہوا؟ کرائم سین کے اوپر جب میں نے کہا کہ کوئی گن چلتی ہے یا کسی کا خون ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس خون کے چھٹے آس پاس کی دیواروں کے اوپر یا نیچے جو ہمارے پاس نیچے جو ہے وہ کارپیٹ ہے یا فلور ہے اس کے اوپر وہ بلڈ کا ایک پورا پیٹرن بنتا ہے نا. تو وہ جو پیٹرن ہوتا ہے نا بلڈ کا، ادھر سے بھی ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. اس سے کیا انفارمیشن مل سکتی ہے؟ اب دیکھو، اگر کوئی چٹے پڑے ہیں دیوار پہ تو دیوار پہ چٹے پڑنے سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس انسان نے قتل کس اینگل پہ رکھ کے کیا ہے. مطلب وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا یا وہ لیفٹ سائڈ کے اوپر کھڑا ہوا تھا. اور ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ کتنی دور تک وہ چٹے جا رہے ہیں، تو کیا انٹینسٹی سے وہ فورس لگی ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر زمین کے اوپر وہ بلڈ فلو ہے تو بلڈ فلو کتنا ہے، ہمیں اس سے بہت ساری انفارمیشن مل جائیں گی. اگر ہاتھ کسی نے اپنا کاٹا ہے تو اور وہ چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی لڑکی جس نے اپنا ہاتھ کاٹا ہے، تو اس کے ہاتھ نیچے گرا ہے، نیچے کو ہوا ہے اور وہاں سے ٹپ ٹپ کر رہا ہے بلڈ، اور وہ پہلے چیئر کے اوپر گرا ہے، چیئر سے پھر نیچے کو جا رہا ہے، تو وہ ڈفرنٹ پیٹرنز بناتا جا رہا ہے، وہ بہہ رہا ہے. تو اس سے بھی ہمیں انفارمیشن مل جائے گی کہ کتنی دیر پہلے سے یہ ہو رہا ہے اور پہلے کہاں کو گرا، بعد میں کہاں کو گرا، وہ بھی انفارمیشن مل جاتی ہے. اس کے علاوہ اب یہ سب لوگ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے گھر میں. جب آپ پانی کے ڈراپس کو ڈفرینٹ ہائٹ سے پھینکتے ہو تو ڈفرینٹ جو ڈراپ نیچے گرتا ہے وہ ڈفرینٹ اینگل کا گرتا ہے. ابھی آپ کر کے دیکھنا، اب سب سے پہلے سب سے قریب زمین کے قریب ایک ڈراپ گرا کے دیکھنا، وہ گیلا گیلا ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا اس کا پیٹرن. پھر تھوڑا سا اوپر، پھر تھوڑا سا اوپر، پھر تھوڑا سا اوپر، ایسے کر کے دیکھنا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو بلڈ کا نشان یا جو پانی کا نشان ہے نا وہ ڈفرینٹ بنتا ہے. تو وہ جو نشان ہوتے ہیں ہمیں بلڈ کے ملتے ہیں، ان سے ہمیں فائنڈ آؤٹ ہو سکتا ہے کہ کتنی ہائٹ پر وہ کرائم ہوا تھا. مطلب کہ جب اس کو مارا گیا تو وہ کھڑا ہوا تھا یا وہ بیٹھا ہوا تھا یا وہ لیٹا ہوا تھا. تو اس طرح کی بھی انفارمیشن ہمیں ریٹریو ہو جاتی ہے بلڈ اسٹین پیٹرن انالیسس سے. تو بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں نشانوں سے مل جاتا ہے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایوری کانٹیکٹ لیوز ٹریسز. کوئی بھی دو چیزیں جب ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتی ہیں تو ایکسچینج آف مٹیریل ہوتا ہے. اور فورینسک ایکسپرٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ جو ایکسچینج آف مٹیریل ہوا ہے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کی مدد سے سچ ثابت کر کے دینا ہے. کیونکہ آپ کہتے ہو نا کہ جتنی مرضی آپ جھوٹ بول لو، جو سچ ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے، اس کو آپ نہیں چینج کر سکتے. سچ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اب جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دس از رائٹ کہ آپ جتنا مرضی اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرو، کوئی نہ کوئی ایسی مائنیوٹ چیز بھی مل جاتی ہے کرائم سین کے اوپر جس کی مدد سے کرائم ریزالو ہو سکتا ہے. تو ابھی اسی لیے ہمیں فورینسکس میں اور سے اور ریسرچ کی ضرورت ہے تاکہ ایسی چیزیں جو ابھی ہمیں نہیں مل پا رہی ہیں ہم ایسی ٹیکنیک استعمال کریں اور زیادہ ایڈوانس ہو جائیں کہ وہ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں. ایون پتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ اگر آپ نے زمین پہ گرا یا کہیں پہ بھی گرا اس کو آپ نے صاف کر دیا. جیسے کبھی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ کرمنل جو ہے اس نے مارا کسی کو، خون ہو گیا اور بعد میں اس نے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ تالاب میں پھینک دی اور وہ جو کمرہ تھا اس کو اچھے سے صاف کر دیا. تو جب انویسٹیگیٹر وہاں آتا ہے نا وہ ایک ہی کیمیکل کا اسپرے کرتا ہے اور جہاں جہاں پہ بھی بلڈ کا ایک آدھا ڈراپ بھی ہوتا ہے نا وہ سب ویزیبل ہو جاتا ہے. تو مطلب آپ چاہے اس کو فنائل سے بھی دھو لو گے نا وہ بلڈ کا نشان وہاں ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک بات یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک دفعہ ہم لوگوں کو انسانوں کو بنایا تو وہ دوسروں آپ بھی بنا سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر کر رہے ہیں، ہم جتنا ہمارے چھپا لے ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب کچھ قیامت کے دن ہمیں دکھایا جائے گا. تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دوبارہ دکھایا جائے گا. مطلب وہ سب کچھ دوبارہ سے ریپیٹ ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیکاز وہ جو نشان ہے وہ وہاں پر ہیں، وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں. تو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن کبھی اتنی ہائی ٹیکنیکس پہ ہم پہنچ سکیں گے کہ وہ چیزیں بھی ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بلڈ جو ہے چاہے آپ جتنا اس کو صاف کر لو وہ نکل آتا ہے دوبارہ. ایک ہی کیمیکل ڈالو گے تو وہ بلڈ کے نشان واپس سے ویزیبل ہو جائیں گے. فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں انسان کے نارمل آئی سے آپ کو یہاں پہ نہیں نظر آ رہے ہوں گے. جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہو آپ کو اپنے آس پاس ماؤس ہے آپ کے ہاتھ میں یا لیپ ٹاپ پڑا ہوا اس کے اوپر نہیں نظر آ رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ ایک کیمیکل اسپرے کرو گے تو آپ کو جتنے اوپر فنگر پرنٹس ہوں گے سارے ویزیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جو کچھ بھی آپ جس چیز کو بھی آپ ٹچ کرتے ہو نا آپ اس سے کوئی نہ کچھ چیز لے رہے ہو اور کوئی نہ کوئی چیز دے رہے ہو اس کو. اور کانٹیکٹ کے بعد کوئی نہ کوئی مٹیریل ایکسچینج ہوتا ہی ہوتا ہے. اس لیے جو ہے وہ فورینسکس ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ جو ایکسچینج ہے وہ پتہ لگ جائے اور پھر ہم اس کی مدد سے کوئی کیس کو ریزالو کر سکیں، کسی انسان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں.
تو اس لیے جو ہے وہ بلڈ پیٹرن انالیسس سے بھی ہمیں بہت ساری بلڈ کے پیٹرن سے، جس پیٹرن میں بلڈ گرا ہے یا جس پیٹرن میں وہ لکوڈ مٹیریل گرا ہے، اس کا جو پیٹرن ہے اس سے ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے. پھر ہمارے پاس آتی ہے نیکسٹ فورینزک اکاؤنٹنگ. اب اکاؤنٹنگ کا مطلب کیا ہوا، اس کو میں ایسے سمجھاتی ہوں کہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں نا، یہ بڑے بڑے جو بزنس ہوتے ہیں، سال کے بعد ان کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، مطلب ان کا آڈٹ ہوتا ہے. آڈٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس پورے کے پورے سال میں اس بزنس کو کتنا پروفٹ ہوا اور کتنا لاس ہوا، اور جتنا پروفٹ ہوا ہوتا ہے نا، اس کی بیس کے اوپر پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے. تو فورینزک اکاؤنٹنگ کے اندر آپ ڈیل کرتے ہو کہ کسی نے آڈیٹنگ کے اندر کوئی فراڈ تو نہیں کیا ہوا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہوتی ہیں وہ پروفٹ میں جا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ فائنل آڈٹ جب اپنا کرتی ہیں تو اس میں وہ لاس شو کرتی ہیں، تاکہ ان کو اینڈ کے اوپر پیسے نہ دینے پڑیں گورنمنٹ کو ٹیکس سے بچنے کے لیے. تو وہ چیک کرنے کے لیے جو ہم فیلڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہے فورینزک اکاؤنٹنگ. مطلب اس کے اندر آڈٹ، جنہوں نے سی اے کیا ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آڈٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں فائنل رپورٹ. اچھا جی، آگے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فورینزک ایریل فوٹوگرافی. ایریل فوٹوگرافی کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو آسان لفظوں میں ایسے سمجھا سکتے ہوں کہ آج کل آپ یوٹیوب کے اوپر سینیماٹوگرافی دیکھتے ہیں، ویڈنگ سینیماٹوگرافی، جس کے اندر ڈرون کے ود ہیلپ آف ڈرون جو ہے وہ پوری کی پوری جگہ کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ بہت سارے اچھی اچھی سینز جو ہوتے ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہوتی ہے، اس چیز کو بولتے ہیں ایریل فوٹوگرافی. ایریل فوٹوگرافی جو ہے وہ فورینزکس میں کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ فورینزکس میں اس لیے کرنا ہو کہ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو کرائم سین ہے نا جس کے اوپر وہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہوتا ہے. جیسے کہ کسی گراؤنڈ میں ہوا ہو، جیسے مینارے پاکستان جو ہے اس کے اوپر کوئی کرائم ہوا ہو، تو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے اب آپ ہاتھ سے جہاز میں گھوم گھوم کے تو نہیں تصویر بناؤ گے نا، تو آپ یوز کرو گے کوئی ڈرون یوز کرو گے، آپ ہوا میں جا کے اوپر کو ہو کر پھر کوئی جو ہے وہ انفارمیشن نکالو گے. تو اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے فورینزک ایریل فوٹوگرافی کرتے ہو. بیٹا آپ لوگ مجھے ٹیکسٹ کر رہے ہو واٹس ایپ کے اوپر. کلاس ہمارے لیکچر کا ٹائم اینڈ تو نہیں ہو گیا؟ नो मैम. ابھی چل رہا ہے نا؟ मैम जी मैम 15 मिनट. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ہمارا تھوڑا سا رہ گیا. یہاں تک سمجھ میں آئی ہے سب کو بات؟ जी मैम. ٹھیک ہے. تو فورینزک ایریل فوٹوگرافی یہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایریل فوٹوگرافی کرتے ہو ود دا ہیلپ آف ڈرون. جو وہاں پہ کرائم سین آپ کو بہت بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی تصویریں کھینچنے کے لیے آپ کو، کیونکہ آپ نے تصویریں کھینچ کے جو ہے وہ ہر چیز کو ہمارے پاس کورٹ میں ہی پیش کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ جو جج ہے وہ دیکھ کے سمجھ کے پھر فیصلہ کرے. تو آپ کو ہر ڈاکومنٹ لے کے جانا ہوتا ہے، اس لیے جو آپ فوٹوگرافی کرتے ہو وہ ایریل فوٹوگرافی ہوتی ہے. کافی کافی انسیڈنٹس میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے ہمارے پاس فورینزک آرکیولوجی. فورینزک آرکیولوجی جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ہمیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ممیز ملتی ہیں ایجپٹ کے اندر، نیو وہ نکل رہی ہوتی ہیں، اور پھر ہم ان کو بریڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں، اور ہمیں کھدائی کر کے ہم ڈیٹا نکالتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں. تو فورینزک آرکیولوجی میں بھی ہم وہی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں ایسی قبروں کو کھودنے کے لیے جو نارمل، جیسے کیا ہوتا ہے کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہو اس کے پچھلے پلاٹ میں کسی نے پرانے وقتوں میں کسی مار کے جو ہے وہ دفن کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے کافی عرصے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کسی کی قبر ہے. تو وہ جو چھپی ہوئی قبریں ہوتی ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ جو فیلڈ استعمال کرتے ہو ہوتی ہے فورینزک آرکیولوجی. پھر آتی ہے ہمارے پاس فورینزک ڈاکیومنٹ ایگزامینیشن یا کوشچن ڈاکیومنٹ ایگزامینیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ فورینزکس میں ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں جس میں ایسے ہوتا ہے کہ فراڈ ہوا ہوتا ہے ڈاکیومنٹیشن کا. فار ایگزامپل ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے فراڈ سے کسی اور کے سائن کروا لیے، یا آپ نے کسی کے جھوٹے سائن کر دیے اور آپ نے بینک سے پیسے نکالیے، یا آپ نے پراپرٹی اپنے نام کروا لی. ایسے والے جو فراڈ ہوتے ہیں نا وہ کوشچن ڈاکیومنٹ انالیسز میں آتے ہیں، وہ کوشچن ڈاکیومنٹ ایگزامینیشن میں آتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ جو مریم شہباز شریف، کیا ہے اس کا نام، مریم نواز شریف ہے کہ شہباز شریف ہے، جو بھی ہے، اس کا جو تھا نا لاسٹ ٹائم کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا جس میں کیلیبری فونٹ کا بڑا ذکر ہوا تھا. تو وہ کیا تھا اصل میں، کیا ہوا تھا، وہ جو ڈاکیومنٹ دکھا رہی تھی وہ بہت پرانا ٹائم کا دکھا رہی تھی، پر جو اس کے اندر فونٹ تھا نا، مطلب جو ورڈز لکھے ہوئے تھے نا ان کا جو فونٹ تھا
وہ جو تھا وہ لیٹسٹ تھا. تو اس کی جو ایگزامینیشن کی تھی وہ فورینسک رپورٹ آئی تھی جس میں پتہ لگا تھا کہ وہ جو کیلیبری فونٹ ہے وہ تو بعد میں انوینٹ ہوا ہے, یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پرانا ہے, اس کا مطلب ہے یہ فراڈ ہے ڈاکیومنٹ. وہ کس نے کی تھی؟ وہ اسی میں ہوئی تھی, فورینسک کوشچن ڈاکیومنٹ انالیسس کے اندر ہوئی تھی. وہ لیکچر لے رہی کس کا ہے؟ میرا کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو. سمجھ میں آ گئی فورینسک کوشچن ڈاکیومنٹ انالیسس کی بات؟ سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ یس میم. آگے Yes, ma'am. آگے آگے بڑھاؤں, بس تھوڑا سا رہ گیا. ٹھیک ہے, آگے ہے ہمارے پاس فورینسک اینٹومولوجی. اینٹومولوجی ہوتی ہے اسٹڈی آف انسیکٹس. اب کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اگر چیز مری ہوئی ہو, فار ایگزامپل آپ کے آس پاس اگر کوئی بلی یا کتا مرا ہوا ہوتا ہے یا کوئی کبوتر مرا ہوا ہو, تو آپ دیکھتے ہو کہ 4-5 دن تک اس کی لاش رہتی ہے اور اس کے بعد سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے, گل سڑ جاتی ہے نا وہ چیز. اس کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے, بہت ساری مکھیاں آ کے اٹیک کی ہوئی ہوتی ہیں, کیڑیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں اور چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں جس کو کھا رہی ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, انسیکٹ ایکشن ہوتا ہے اس ڈیڈ باڈی کے اوپر. ایسے ہی ہیومنس کے میٹر میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسی کوئی لاش کسی ایسی جگہ پر پڑی ہو جہاں پہ کوئی انسان نہیں ہو, تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر گدے آ کے کھانا شروع کر دیں گے, اس کے اوپر ڈفرنٹ طرح کی انسیکٹس کا ایکشن ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں نا, جب ان انسیکٹس کو دیکھ کے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے یہ کتنے دن پرانی ہے. یہ بھی اب ایک پوری فیلڈ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, ہم انسیکٹ کا ایکشن چیک کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اسپیسیفک قسم کی مکھی اگر ہے تو یہ کتنے ٹائم کے بعد ڈیڈ باڈی کے اوپر آئے گی, اور کتنے ٹائم کے بعد یہ اپنے انڈے دے گی, کتنے ٹائم کے بعد اس کا بچے نکلیں گے, اور کتنے ٹائم کے بعد وہ بچے بڑے ہو جائیں گے. جب ہمیں وہ ڈیڈ باڈی ہیومن باڈی ملتی ہے, اس کے اوپر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ وہ جو مکھی ہے وہ کون سے لائف کی اسٹیج کے اوپر ہے. جب ہمیں اگر ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ بڑے ہو گئے, بچے جو ہیں اس کے بڑے ہو گئے, اڈلٹ ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دیر سے پہنچے, کافی ٹائم ہو گیا ہے اس کرائم کو. اگر ابھی وہ مکھی آئی ہوگی, اس نے انڈے دیے ہوں گے صرف, اور ہمیں کوئی اس کا لاڑا پیپر نہیں ملا باڈی کے اوپر, تو اس کا یہ مطلب کیا ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہوئے ہیں اس ڈیتھ کو ہوئے ہوئے. تو اس طرح ہم انسیکٹ کے ایکشن سے بھی انفارمیشن انٹر ریلیٹ کر پاتے ہیں. تو اس فیلڈ کو بولتے ہیں ہمارے پاس فورینسک اینٹومولوجی. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے فورینسک جیولوجی. جیولوجی میں کیا ہوتا ہے, ہم ڈفرنٹ کرائم سین کے اوپر آپ کو یا وکٹم کی باڈی کے اوپر یا سسپیکٹ کی باڈی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی سوائل سیمپل ملے, یا آپ نے فار ایگزامپل ہٹ اینڈ رن کا کیس ہے, مطلب کہ گاڑیاں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائی ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد گاڑی جو وہ بھاگ گئی ہے جس کو ہم نے پکڑنا ہے. اب کیا ہوا ہے کہ تو ہمیں کوئی گاڑی جو ہے وہ ہمارے پاس کسی فیلڈ کے پاس ملی ہوئی پڑی ہے, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سوائل سیمپل ہوں گے, وہ سوائل سیمپل جو ہے وہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ جو سوائل ہے وہ اس والی روڈ کی ہے. تو اس طرح ہم ڈیو ٹو ڈفرنٹ ٹیکنیکس, پیٹرول یا منرل یا سوائل جو ہمیں کسی کرائم سین کے اوپر ملتے ہیں ٹریسز کے اماؤنٹ میں, اس کو ڈیٹا ادھر سے ڈیٹا ریٹریو کرتے ہیں ود ہیلپ آف فورینسک جیولوجی. پھر ہمارے پاس ہوتی ہے فورینسک لمنالوجی. لمنالوجی کا مطلب ہوتا ہے فریش واٹر کے قریب جو انسیڈنٹ ہوئے ہوں ان کے لیے. کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرائم سین جو ہے وہ پانی کے قریب ہوا, فار ایگزامپل اگر کوئی پانی کے اندر سے ہمیں باڈی ملی ہے, ڈیڈ باڈی ملی ہے جو پانی میں تھی, تو پانی کے اندر جب وہ ہوگی تو کیا ہوگا, اس کی جسم جب ہم اس کو نکالیں گے تو اس کا جسم پھولا ہوا ہوگا, اس کے اندر ہر جگہ کے اوپر پانی گیا ہوگا. تو اس طرح کے کیسز کے اندر جو باڈی کے اندر نا ڈفرنٹ طرح کے مائکرو آرگینزمس پائے جاتے ہیں, جو پانی کے مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں نا, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو فریش واٹر ہے وہ سی واٹر سے ڈفرنٹ ہے. تو اگر ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی ملی ہے, اب وہ پانی کے اندر نہیں ہے, ہمیں جب ملی ہے تو وہ باہر ہے, ہم نے جب اس کی باڈی دیکھی تو وہ پھلی ہوئی تھی. جب ہم نے اس کے اندر انویسٹیگیشن کی تو اس کے اندر ہمیں ڈفرنٹ طرح کے ڈائٹمس ملے. وہ ڈائٹمس جو تھے وہ صرف فریش واٹر کے ہی ڈائٹمس تھے, وہ اسی لیک کے اندر ہوتے تھے, کسی اور میں نہیں ہوتے تھے. آس پاس کے جو لیک تھے اس میں صرف ایک ہی لیک میں تھے. تو ہمیں پتہ لگ گیا نا کہ یہ والی ڈیڈ باڈی وہاں سے ہو کر ادھر تک آئی ہے. اس طرح ود دا ہیلپ آف فورینسک لمنالوجی ہم جو ہے وہ جو پرائمری کرائم سین ہے اس تک پہنچ پاتے ہیں. پھر ہمارے پاس آگے آتی ہے فورینسک لنگوسٹکس. لنگوسٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈفرینٹ زبانوں میں عبور رکھنے والے لوگ, مطلب وہ لوگ جن کو بہت ساری لینگویجز اکٹھی آتی ہیں. فورینسک لنگوسٹکس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کرمنل ہے یا جس سے ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے, مطلب وہ چائنیز ہے, تو ہم اس سے انگلش میں بات کریں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی, ہمیں چائنیز آتی نہیں ہے, تو ہمیں کوئی ریکوائرمنٹ ہے نا کسی ٹرانسلیٹر کی جو اس کی بات ہمیں سمجھائے, ہماری بات اس کو سمجھائے. تو پھر اس لیے ٹرانسلیٹرس کی ضرورت ہوتی ہے فورینسکس میں کیس کو سالو کرنے کے لیے. تو اس لیے فورینسک لنگوسٹکس جو ہے اس کے اندر ہم وہ سارے ٹرانسلیٹرز جو ہوں گے وہ ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کرائم سین کو ریزالو کرنے کو. پھر ہمارے پاس ہوتی ہے فورینسک میٹرولوجی. اب کیا ہوتا ہے, کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کرائم سین پہ پچھلے دنوں بارش ہوئی ہے یا آندھی آئی ہے, اور جب آپ پہنچے ہو تب تک تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے.
پھر ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ پچھلے دن کے اوپر کیا ٹیمپریچر تھا, کیا انوائرمنٹ تھی, تو وہ سب کچھ جو ویدر کنڈیشن ہوتی ہے نا, پریویس ویدر کنڈیشنز اس جگہ کے اوپر, وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہم ود دا ہیلپ آف فورینسک میٹرولوجی. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاسٹ ویدر کنڈیشنز کیا تھیں اس کرائم سین کے اوپر, اور اس کے حساب سے پھر ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں چیزیں کہ کون کون سی مل سکتی ہیں, کون کون سی نہیں مل سکتی. پھر ہمارے پاس اب یہ لاسٹ سلائڈ ہے, اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ فورینسک آپٹومیٹری. فورینسک آپٹومیٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گلاسز لگی ہوئی ہوتی ہیں, جیسے اب آپ کی کلاس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو گلاسز لگی ہوئی ہوں گی. کچھ کو نظر کی اینک لگی ہوتی ہے, کسی کو قریب کی نظر کی اینک لگی ہوتی ہے, کسی کو دور کی نظر کی اینک لگی ہوتی ہے. کوئی جو ہوتے ہیں وہ سن گلاسز استعمال کرتے ہیں, کوئی شیڈ استعمال کرتے ہیں, کوئی جو ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ طرح کی گلاسز ہوتی ہیں نا, کچھ لینس استعمال کرتے ہیں. تو کرائم سین کے اوپر ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہمیں اس طرح کی چیزیں بھی مل سکتی ہیں. تو وہ جو گلاسز اور آئی ویئر سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے نا, اس میں سے بھی ہمیں انفارمیشن ریٹریو ہو پائے گی کہ اس انسان کی نظر کیسی تھی, اس نے کون سی نظر کی اینک لگائی ہوئی تھی. تو یہ تو وہی بتائے گا نا جو نظر کی اینک کا ایکسپرٹ ہے, وہی بتائے گا کہ اس کو 4 نمبر کی اینک لگی ہوئی تھی, کہ اس کو 5 نمبر کی اینک لگی ہوئی تھی. تو ہمیں اس اینک سے بھی انفارمیشن مل سکتی ہے کہ اب ہم نے کون سا پرسن ڈھونڈنا ہے جو کون سا نامعلوم افراد تھا یہ جس کو نظر کی اینک لگی ہوئی تھی. تو اس طرح کی انفارمیشن ہمیں فائنڈ آؤٹ ہو سکتی ہے. تو وہ والا جو کچھ بھی آئی ویئر اور گلاسز سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم فورینسک آپٹومیٹری سے نکالتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے وائلڈ لائف فورینسکس. وائلڈ لائف فورینسک سائنس یہ ہوتی ہے کہ صرف اور صرف ہیومنس کے اوپر تو ابیوز نہیں ہوتا, ابیوز جو ہوتا ہے وہ اینیملس کے اوپر بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جو بہت ہی مہنگے قسم کے ایکسٹنکٹ ہونے والے جانور ہوتے ہیں, لوگ ان کی بھی ٹریفکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی ایک جگہ سے جگہ پہ بھیج رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ اس کو مارنا نہیں ہے. کسی جیسے چکور ہے, ہم نے اس کو نہیں مارنا, وہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے, اس کو مار کے ہم کہیں اور بھیج رہے ہیں. تو وہ سب کا سب ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ نکالنے کے لیے ہمیں زولوجسٹ چاہیے نا. زولوجسٹ کو ہی پتہ لگے گا کہ جو ہے وہ کون سا اینیمل ہے, وہی اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے گا. تو وائلڈ لائف فورینسک سائنس میں کیا ہوتا ہے, ہم ایسے والے جو بیچارے لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں, اینیمل کیسز جو ہوتے ہیں نا, ان کو جو ہے وہ ریزالو کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف وائلڈ لائف فورینسک سائنس. پھر آتی ہے ہمارے پاس فورینسک انجینئرنگ. فورینسک انجینئرنگ کا کیا مقصد ہوا, اب کیا ہوا, انجینئرس کیا ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ طرح کے وہیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس کون سی آٹو موبائل کس طرح کام کرتی ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو فورینسک انجینئرنگ میں ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا فار ایگزامپل, یا گاڑی کی بریکس فیل ہوئی ہیں, تو وہ بریک فیل خود سے ہوئی ہے, یا پھر وہ پہلے کسی نے بریک فیل کی ہوئی تھی اور جان بوجھ کے اس بندے کو بٹھا کے اس کو موت کروانے کی کوشش کی کہ ایکسیڈنٹ ہے. تو وہ ساری انفارمیشن ہم نکالتے ہیں ود دا ہیلپ آف فورینسک انجینئرنگ. اس میں ہم ایگزامن کرتے ہیں وہ اسپیسیفک پروڈکٹ, وہ وہیکل, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو فیل ہونے کا کاز کیا تھا, اور وہ ڈیمیج اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, وہ کس طرح اس کا فیلئر کس طرح ہوا ہے, وہ اگر بریکس فیل ہوئی ہیں تو وہ کس طرح ہوئی ہیں. تو وہ سارا ڈیٹا ہم نکالتے ہیں ود دا ہیلپ آف فورینسک انجینئرنگ. تو یہ آپ لوگوں کا ٹاپک تھا. اب کوئی سوال ہے مجھ سے تو بیٹا پوچھ لو. ہیلو, نو کوسچن ہے. ہاں جی بیٹا پوچھو, کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھو. اب سب لوگ میٹنگ لیفٹ کرنا شروع ہو گئے ہو, شاباش. میم